بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا نام، ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ جو محض زبان سے نکلے اور کائنات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ ایک ایسی صدا جو زمین سے عرش تک لمحوں میں پہنچ جائے۔ ایک ایسی کنجی جو تقدیر کے بند قفل توڑ دے اور غیب کے دروازے کھول دے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی محض سننے کی چیز نہیں، یہ وہ راز ہے جو انبیاء علیہ السلام نے مانگا، اولیاء کرام نے تلاش کیا، اور صدیقین نے اپنی زندگیاں اس پر قربان کیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف الفاظ ہیں، مگر حقیقت میں یہ الفاظ نہیں، یہ ایک ایسی روحانی توانائی ہے، ایک ایسا نور ہے جو دل میں اترتا ہے تو انسان کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا نام جسے زبان پر لانے سے تقدیریں بدلتی ہیں، دل کے قفل کھلتے ہیں اور عرش الہی کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس کا راز بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اسم اعظم وہ خاص اسم مبارک ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس کی حقیقت دنیاوی عقل سے ماورا ہے، لیکن احادیث میں اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اسم اعظم کے قریب تر ہیں۔ دل کی پاکیزگی، یقین اور عاجزی کے ساتھ پکارنا ہی اصل چابی ہے۔ بسم اللہ محض ابتدا کا کلمہ نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر، اس کی رحمت کی دوہری صفت رحمان اور رحیم شامل ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ہر عمل عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے مشاہدات، کسی کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے پر چھپی برکتیں اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ میں اللہ کی 3 بڑی صفات کا ذکر ہے جو اسم اعظم کے معنی سے جڑی ہوئی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ایسا احاطہ ہے کہ پورے اسم اعظم کا روحانی عکس ہے۔ جو شخص دل سے یقین اور اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے، گویا وہ اسم اعظم کے فیض سے حصہ لے رہا ہے۔ بسم اللہ یہ محض چند الفاظ نہیں، یہ کائنات کے خالق کا وہ مبارک جملہ ہے جس میں آسمان اور زمین کے راز سموئے گئے ہیں۔ یہ وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتی ہے، ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب کی ابتدا اس کلمے سے فرمائی، گویا یہ اعلان ہے کہ ہر بھلائی، ہر کامیابی، ہر سعادت کا آغاز اسی جملے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی دھڑکن میں اللہ کی یاد بسانے کا نام ہے۔ یہ جملہ جب کسی مومن کے دل سے نکلتا ہے تو فرشتے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسم اعظم وہ راز ہے جس کی تلاش میں اولیاء کرام اور صدیقین نے عمریں گزار دیں۔ یہ وہ خاص نام ہے جب بندہ اسے یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ یہ نام دل کی گہرائی سے ادا ہو تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اسم اعظم کئی صورتوں میں ہے، مگر ان میں سب سے روشن صورت بسم اللہ ہے، کیونکہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر بھی ہے، اس کی رحمت کی وسعت بھی ہے، اس کے قربت کا اعلان بھی ہے۔ اولیاء اللہ نے بسم اللہ کو محض تبرک کے طور پر نہیں پڑھا بلکہ اس کو ایک روحانی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کیا، کبھی ناکامی نہیں دیکھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرید مشکل میں تھا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے مانگو، تم دیکھو گے کہ دروازے خود بخود کھل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اس کی تمام مشکلات ختم ہو گئیں۔
بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ مومن کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے سے دور رہتا ہے۔ جب کاروبار، تعلیم یا کسی بھی عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے تو اس میں برکت اترتی ہے۔ بسم اللہ اور اسم اعظم کا تعلق یہ ہے کہ دونوں کا اصل روحانی مقصد بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اسم اعظم دعا کی کنجی ہے اور بسم اللہ دعا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب یہ دونوں دل میں اتر جائیں تو بندہ نہ صرف دنیاوی کامیابی دیکھتا ہے بلکہ آخرت کی روشنی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ بسم اللہ کا ورد کرنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے اور اللہ اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جو بندہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو غیب سے مدد دیتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے دل میں نور اتارتا ہے۔ یاد رکھیے، بسم اللہ ایک لفظ نہیں، یہ زندگی کا نظام ہے، یہ اللہ سے تعلق کا اعلان ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے پاس ہوگا تو دنیا کا کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے اپنی زندگی کا پہلا سانس بنائیں، اپنی ہر صبح کا آغاز، اپنی ہر کام کا آغاز، اپنی ہر دعا کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ جب بھی بسم اللہ پڑھیں دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، گویا اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں ہر کام تیرے نام سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میرا سب کچھ تو ہی ہے۔ صبح کی پہلی سانس سے لے کر رات کی آخری دعا تک، کھانے کے لقمے سے لے کر سفر کے ہر قدم تک، کاروبار کی ابتدا سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک، ہر لمحہ بسم اللہ کو زبان پر رکھیں اور دیکھیں کیسے زندگی کا ہر گوشہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور اسم اعظم اسے محض سن کر بھول نہ جائیں، اپنی دعا کا سہارا بنائیں، اپنے سجدے کی سب سے لمبی التجا میں شامل کریں، اپنی تنہائیوں کا رازدار بنائیں۔ آج سے ہی نیت کریں، ابھی سے، اسی وقت سے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا پہلا کلمہ اور اسم اعظم کو اپنی دعا کا پہلا سہارا بنائیں گے، کیونکہ جس کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کا مزہ دے، اپنی یاد کا نور دے، اپنی قربت کی وہ لذت دے جو دنیا کے سب لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کریم نا صلی